ایسے آستانے بھی ہیں جن کے پاس نسبت بھی ہے اور علمی حوالے سے بھی اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بابکٹ کے صحابہ بناوہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ میں الحمدللہ کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں، میرے پروگرام آپ دیکھتے ہوں گے کہ الحمدللہ جید علماء جیسے ڈاکٹر خادم حسین رضوی صاحب ہے اور استاد محترم ڈاکٹر محمد اشرف حسفی جلالی صاحب، اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں۔ اور میں ایک سال سے حضرت صاحب کا وقت لینے کے لیے، ہمارے کلے کے دوست ہیں خلیفہ ادریس صاحب ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا تھا کہ جناب تو میں نے کہا تھا کہ ایسا سے آپ وقت لیں، انشاءاللہ شیان شان پروگرام ہوگا، تو کلے کے اندر ضرورت بھی تھی، تو میں الحمدللہ ایک سال سے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، آپ کو وقت مل گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ کی محفل کا صدقہ ہمارے اوپر بھی کرم ہو گیا۔ سبحان اللہ، اب پیار سے ذرا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ بات کو ختم کرنے لگا۔ ہم تو سال میں ایک دفعہ میلاد کرائیں تو سمجھتے ہیں کہ بڑی محبت کی ہے۔ وہ جن کے بارے لوگ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں کرواتے تھے مکہ مدینے والے، مصر شام والے، محدث ابن جوزی کہتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہِلَالِ شَهْرِ ربیع الاول، کا جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا تھا اس وقت سے لے کر 30 ربیع الاول تک وہ مسلسل نبی کے میلاد کی محفلیں کروایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یکم سے لے کے 30 تک ان ممالک کے اندر آقا کے میلاد کے پروگرام ہوتے تھے۔ اور اگلی بات کہتے ہیں وَيَحْتَمُّونَ اہتماماً بلیغاً علی السماع والقراءۃ، کہتے ہیں سب سے زیادہ جو وہ کام کرتے تھے وہ نبی کا میلاد سنتے تھے اور سنایا کرتے تھے۔ یحتمون اہتماماً بلیغاً علی السماع والقراءۃ، حضور کا میلاد سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے۔ اور اگلی بات، وہ کیوں کرتے تھے؟ کیا وہ پاگل تھے، بدھو تھے، جاہل تھے؟ کہا نہیں، ان کا عقیدہ ہی بڑا سچا تھا۔ وہ اس لیے کرتے تھے وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، کہا حضور کا میلاد اس لیے کرتے تھے، وہ جانتے تھے آقا کا میلاد منائیں گے اللہ سے اجر عظیم پائیں گے، رب ہمیں عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ تو مکہ مدینے میں بھی اللہ کے فضل سے میلاد ہوتا تھا۔ اور آخری بات یہ کر دوں کہ بہت سارے کام مکہ مدینے کے اندر آج بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے کلمہ مکہ مدینے کا نہیں پڑھا، کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہوا ہے۔ ورنہ اگر مکہ مدینہ ہی دلیل ہو، ہماری محبت ہے، لیکن دلیل یہ نہیں، اگر مکہ مدینہ دلیل ہو تو آج بھی بہت سارے کام مکہ مدینے میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری غیرت ہی گوارہ نہیں کرتی، جاہل سے جاہل سنی بھی اس کو گوارہ نہیں کرتا۔ مثلا جو حجاج کرام حج کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف لے گئے وہ دیکھتے ہوں گے وہاں قرآن کا ادب کتنا ہے، پڑھتے پڑھتے دل کیا زمین پہ رکھ دیا اور دل کیا اس کو تکیہ بنا لیا۔ اور خدا کی قسم میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک ریڑھی جس پہ وہ مزدوروں کو لے کے جاتے ہیں اس کے پیچھے سامان رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور ساتھ جوتا رکھا ہوا ہے۔ ہمارا جاہل سے جاہل سنی بھی گوارہ نہیں کرتا اور ان کے پڑھے لکھے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مکہ مدینہ دلیل نہیں، دلیل ہے قرآن و سنت۔ جو کام مکہ مدینہ کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا وہ ہمارے لیے دلیل ہے، جو قرآن و سنت کے برعکس ہوگا وہ ہمارے لیے دلیل نہیں۔ مختصر وقت کے لیے آخری نعت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت صاحب کا خطاب ہم سنیں گے۔ فرق بھائی تشریف لاتے ہیں، الحمدللہ ان کی خصوصی نعت تھی اور یہ گاؤں والوں کا ان کے ساتھ پیار ہے، ان کا گاؤں والوں کے ساتھ پیار ہے کہ انہوں نے خصوصی طور پہ الحمدللہ بلبل مدینہ کیو ٹی وی کے مشہور ثنا خان ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ تمامی حضرات محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ تصورات میں گنبد خضرا کو رکھ کر میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اردو کلام تمامی حضرات محبت سے سماعت کریں گے، انشاءاللہ مزہ آئے گا. میں جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی آپ کی دہلیز کو آقا چوما، توجہ میں نے جب تو پھر ہوا کیا؟ یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما. اور بہت ہی پیارا شعر، شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں. باواز بلند کی سبحان اللہ. شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں، شہد سا جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما. اور آخر پہ جس کلام کی فرمائش کی ہے اللہ میں وہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، جس کی بہار حضور سے ہے. باواز بلند کیجیے سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،
میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بابا جی بلند کی سبحان اللہ میں جانتا ہوں نیکوں میں میرا نام نہیں میں جانتا ہوں نیکوں میں میرا نام نہیں نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں سبحان اللہ نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں توجہ 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 تیرا پتہ ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں وگرنہ میں کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں حضور میری تو ساری اور بہت ہی پیارا شعر میری ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے کہاں وہ مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے اور آخری شعر محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یارغار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے سب کہیے سبحان اللہ حضرات گرامی آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی زینت نور نظر خواجہ نور محمد چرائی عظیم خطیب عظیم ادیب ادیب اہل سنت خطیب اہل سنت نازش اہل سنت گلشن چورا شریف کی بہار فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید ڈاکٹر احمد محمد شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ چورا شریف نیوالا میں آپ کی نظر ایک شعر اور حقیقت بھی یہی ہے جو بھی ثنا خواں آیا نقیب ہے یا خطیب کوئی بھی ہو حضور کے لیے بہت کچھ سوچ کے آتا ہے
یہ بھی کہوں گا، یہ بھی کہوں گا، یہ بھی بیان کروں گا، لیکن میرے خیال میں جتنے بھی لفظ سوچے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیال میں جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیرے رتبے سے چھوٹے ہیں، میری عقل کو احاطہ نہ کر سکی تیرا سیدی یا حبیب اللہ، میری عقل کو احاطہ نہ کر سکی تیرا، نہ جانے لوگ تجھے کیسے سوچ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے آنکھ گلابی مست نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، ویکھن وچ تے او ساڈے ورگا، پر اسی کدوں اس ملتے آسم او عرشاں دے پھردا، اسی گلیاں دے وچ رلدے۔ حضرات گرامی، بس میں اس سے آگے کیا کہہ سکتا ہوں، حضرت کے سامنے جملے ادب والے چاہیے، بولنے والا وہ بھی با ادب ہو، اور لفظ جو آ رہے ہیں وہ بھی با ادب ہو، کیونکہ یہ صرف صاحبزادہ ہی نہیں، یہ صرف جو ہے وہ ایک شہزادہ ہی نہیں، صرف ایک آستانے کا جو ہے وہ چمکتا ہوا تارا ہی نہیں، بلکہ پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اس وقت مسلک حق کا، اہل سنت کا بہترین ترجمان بھی ہیں، بہترین تصوف طریقت کی ایک تعلیم کو دنیا بھر میں عام کر رہے ہیں۔ میری مراد شہزادہ نور محمد، میری مراد منصور نظر فقیر محمد، میری مراد پھول حسین کا، گلستان کا ایک نکھرتا ہوا پھول جناب عابد حسین کا عظیم شہزادہ گلستان عالم چورا شریف کی ایک پہچان یعنی ڈاکٹر سید احمد محمد شاہ صاحب ہے، آستانہ عالیہ چورا شریف، جیوے جیوے مرشد جیوے 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 شالا جیوے سونا جیوے شہزادہ جیوے صاحبزادہ جیوے اے پیارا جیوے آمد مصطفیٰ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں، کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فرع نبی الطاف کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصاف جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اہل السنہ کے اس پیار محبت کا جی بہت بہت شکریہ۔ میں سرکار کی عظمت، مقام، مدحت، مرتبہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، امید ہے کہ آپ سب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ محدث جوزی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح وہ عبارت نقل کی، اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے یہ فرمایا، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ فرماتی ہیں جب میرا یہ لاڈلا اس دنیا میں آیا تو محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اس عبارت کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں سرکار کی والدہ فرماتی ہیں میں نے کہنے والے کو سنا آتو لمحمد صفت آدم ومولد شیس وشجاعت نوح وحلم ابراہیم واللسان اسماعیل ورضا اسحاق وفصاحت صالح ورفعت ادریس وحکمت لقمان وبشرى یعقوب وجمال یوسف وصبر ایوب وقوت موسیٰ والتسبیح یونس والجہاد یوشع والنغمت داؤد وحیبت سلیمان وحب دانیال وبکار الیاس وعصمت یحییٰ وقبول زکریا وزہد عیسیٰ وعلم الخضر واغمسوہ فی اخلاق النبیین والمرسلین انہ سید الاولین والآخرین. سرکار کی والدہ فرماتی ہیں جب میرا یہ لاڈلا اس دنیا میں آیا جب پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی تو میں نے کہنے والے کو سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کی صفت عطا کر دو, شیش کا مولد عطا کر دو, لسان ابراہیم عطا کر دو, رضا اسحاق عطا کر دو, رفعت ادریس عطا کر دو, حکمت لقمان عطا کر دو, جمال یوسف عطا کر دو, صبر ایوب عطا کر دو, قوت موسیٰ عطا کر دو, تسبیح یونس عطا کر دو, جہاد یوشع عطا کر دو, نغمہ داؤد عطا کر دو, ہیبت سلیمان عطا کر دو, حب دانیال عطا کر دو, وقار الیاس عطا کر دو, عصمت یحییٰ عطا کر دو, قبول زکریا عطا کرو, زہد عیسیٰ عطا کرو, علم خضر عطا کرو. انہیں سارے انبیاء کے اخلاق و صفات کا جامع بنا دو. وہ سارے کمالات حسن خوبیاں جو دیگر انبیاء میں ہیں ان سب کو ایک نقطہ ایک مرکز محمد رسول اللہ میں اکٹھا کر دو. سبحان اللہ. میرے دوستوں میں کہہ دوں گا آدم علیہ السلام کی کرامت میرے مصطفیٰ میں, نوح کی نجابت میرے مصطفیٰ میں, ابراہیم کی سخاوت میرے مصطفیٰ میں, اسماعیل کی وضاحت میرے مصطفیٰ میں, موسیٰ علیہ السلام کی قوت میرے مصطفیٰ میں, عیسیٰ کی حکمت میرے مصطفیٰ میں, یحییٰ کی فتح میرے مصطفیٰ میں, یوسف کی عصمت میرے مصطفیٰ میں, داؤد کی دانائی میرے مصطفیٰ میں, خدا کی ساری خدائی میرے مصطفیٰ میں. بڑے خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت گولڈوی کے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا. میں بھی یہاں سے گزر کر جاؤں گا. اعلیٰ حضرت گولڈوی رحمت اللہ علیہ کو جب خواب میں حضور کی زیارت ہوئی وادی حمراء میں, عشاء کی سنتیں قضا ہو گئی تو سرکار کی خواب میں زیارت ہوئی تو اعلیٰ حضرت گولڈوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں الطیف السلام من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دیا فوجا جد چڑیاں. آگے ذرا نا تھوڑا ذوق والے بیٹھو تے ذرا بول کے نال سبحان اللہ. عربی دا نہیں, چلو پنجابی میں جدی سمجھ آندی ہو نال پڑھ دیو جے. الطیف السلام من طلعته والشذب بدا من وفرته مطلب کی کہ سرکار کا وہ رخ زیبا, سرکار کی صورت مبارکہ جب میری نظروں کے سامنے سے گزری, اب طیف و سلام من طلعته والشذب بدا من وفرته, جب وہ صورت مبارکہ مہر علی کی نظروں کے سامنے گزری تو سرکار کی مبارک زلفوں سے اتنی تیز خوشبو نکلی فسکرت هنا من نظرته نینا دیا فوجا جد چڑیاں. جب سرکار کی مبارک زلفوں سے خوشبو نکلی تو مہر علی اس خوشبو کو بھی برداشت نہ کر سکا اور سرکار کے قدموں پر گر پڑا. انا میرا تو جمال اللہ, انا میرا تو جمال الحق. سرکار نے فرمایا میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں, میں حق کے جمال کا آئینہ ہوں. اس کو آپ نے یوں بیان کر دیا دسے صورت راہ بے صورت دا, توبہ راہ کی این حقیقت دا, ایک کم نہیں بے صورت دا, کوئی ورنیاں موتی لے دریاں. اے صورت ہے بے صورت تھی, بے صورت ظاہر صورت تھی, بے رنگ دشے اس مورت تھی, بچ وحدت پھٹیاں جد گلیاں. یہاں صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر, بچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر. سب کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں, سب کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں. اور یوتی کا ربو کا دا داس تساں, داس کہتے ہیں وعدے کو, وَلَا سَوْفَ یوتی کا ربو کا فتردہ, پیارے آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جاؤ گے. اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یوتی کا ربو کا دا داس تساں فتردہ تھی پوری آس اساں, اپنے عملوں پر کوئی مان نہیں, لجپال کرے سی پاس اساں, لجپال کرے سی پاس اساں.
نہیں بھی پورا مجمع لجپال کریسی پاسسا لجپال کریسی پاسسا وشفا تشفا صحیح پڑھیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بڑھیاں تو ابرو کوس مثال دسن چکو نوکے مجادے تیر چھٹن لبا سرخ آکھاں کے لالے یمن چٹے دن موتی دیاں ہیں لڑیاں اور اب سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتے جانے حق نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی عمل سرکار کی عمل وقت مختصر ایک کی نعرہ لگنا ہے یا رسول اللہ دا پر ہتھا نو بلند کر کے بس 2 دفعہ نعرہ رسالت لگ جایا کرے گا ہتھا نو بلند کر کے یا رسول اللہ کہہ دے دے انہیں کھاٹے بھی جاندہ جہان بچو دولت چڑا ایمان بھی کھٹ جاندہ جب کوئی چند بلے کر کے منہ تھکے دسو چاندہ بلا کی کھٹ جاندہ یاد کر دینے جنہوں حضور صاحب پہنچ شہر مدینی اور چھٹ جاندہ ادھر نعرہ رسالت دا لوڑ عاشق ادھر منگران دا سینہ پھٹ جاندہ پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اچانک حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ کعبہ اس گھر کی سمت جھک گیا جس گھر میں حضور پیدا ہوئے سبحان اللہ کعبہ جھکتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر جھکتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر جھکتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے حضرت عبدالمطلب حیران رہ گئے کیونکہ جب کوئی عمارت جھک جائے جھکنے کے بعد کھڑی نہیں ہوتی بلکہ گر جاتی ہے تو حضرت عبدالمطلب حیران رہ گئے کہ کعبہ جھکتا تو ہے پر گرتا نہیں کعبہ جھکتا تو ہے پر گرتا نہیں اتنے میں آواز آ گئی عبدالمطلب جو میرے یار کے آنے کی خوشی میں جھک جائے میں اسے کبھی گرنے نہیں دیتا سبحان اللہ حلبیہ دیگر کتب حدیث میں پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی خصائص کبریٰ اللہ نے آسمانوں سے 3 جھنڈے بھیجے اللہ نے فرمایا ملائکہ ایک مشرق میں لگاؤ ایک مغرب میں ایک بیت اللہ کی چھت پر لگا دو ایک مشرق میں لگا دو ایک مغرب میں ایک بیت اللہ کی چھت پر لگا دو عرض کی تھی مولا اپنے حبیب دی ولادت دی رات آسمانہ تو جھنڈے کیوں بھیجے اللہ نے فرمایا منو پتہ ہے نجدی ملا نے جھنڈیاں نہیں لان دینیاں میں جھنڈے لا دیا گا سنیا بابا کٹ کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری سرکار کی عمل دلدار کی عمل لکپال کی عمل حضور کی عمل حضور کی عمل احمد کی عمل احمد کی دوستو ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں تو یہ تو سرکار کے سامنے حضرت عباس نے حضور کا ذکر کیا طبت فی الزلال وفی مستودعین حیث یکسف الورق ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغت ولا علق تو سرکار اور سرکار نے دعا دی چچا جان اللہ آپ کے چہرے کو سلامت رکھے سبحان اللہ اللہ آپ کے چہرے کو سلامت رکھے تو میں کہتا ہوں کبھی دفاعی انداز اختیار نہ کیا کریں کہ ہمیشہ ہمیں ہی آیتیں حدیثیں دفاع میں بیان کرنی پڑے ان سے بھی تو پوچھو کہ جب آپ بستر اٹھا کر گلی محلے میں پھرتے ہو اس پر قرآن کی کون سی آیت ہے جب تو مائک کھول کر اعلان کرتا ہے کہ کھالیں دو چندہ دو اس پر کون سی آیت ہے ہمیں بھی تو کوئی آیت سنا کہ جس میں یہ حکم ہو کہ جماعت الدعویٰ کو چندہ دو رائے ونڈ والوں کو چندہ دو انہیں کھالیں دو اس پر بھی تو کوئی آیت سناؤ اس پر بھی تو کوئی حدیث سناؤ ہمارے پاس تو دلیل ہے محبت کیا دلیل ہے محبت جس کے سینے کے اندر جتنی ہے اتنی زور سے کیا دلیل ہے محبت حضور نے پیالے میں اپنا پیشاب مبارک حضرت ام ایمن کو دیا حضرت ام ایمن پی کر آ گئی قرآن کی کون سی آیت ہے جو کہتی ہو رسول اللہ کا پیشاب مبارک پیو صریحاً کوئی نص بتائیے کوئی نہیں پر حضرت ام ایمن نے پیا دلیل کیا ہے محبت بس میں آپ لوگ کہا کرو ہمارے پاس دلیل ہے محبت حضور نے پیالے میں اپنا خون مبارک حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا وہ پی کر آ گئے قرآن کی کون سی آیت ہے جو کہتی ہو رسول اللہ کا خون مبارک پیو صریحاً کوئی آیت ایسی نہیں پر حضرت عبداللہ بن زبیر پی گئے حضور نے بال مبارک کٹوائے حضرت خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی میں سلوائے حضرت خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی میں سلوائے بخاری شریف حضرت عروہ بن مسعود ثقفی قریش کے سفیر بن کر مسلمانوں کے لشکر میں آئے واپس آ کر کیا کہا اے قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا قد یوسمہ ما یوسم اصحاب محمد محمدا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منهم فدلک بها وجه
वजहहु व जिल्दहु व इज़ा अमरु इब्तदरु अमरहु व इज़ा तवद्दा कादू यक्तदलूना अला वदुही व इज़ा तकल्लमा खफदु अस्वातुहुम इंदहु व मा युहिब्बूना इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहु व इन्नहु क़द अराद अलैकुम खुद्दत रुश्दिन फक़बलूहा। सुभान अल्लाह। समीर वापस जाकर क्या कहता है, उर्वा बिन मसूद सकफी क्या कहते हैं जो बाद में ईमान ले आए, क्या ये मंजर कशी की कि उनके सहाबा की तो सलवारें हर वक्त घुटनों से ऊपर हैं, हर वक्त लोटा मुसल्ला बिस्तर, ये ना क्या कहा, अल्लाह की कसम मैं कैसरो किसरा नजाशी के पास गया, मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, पर कुरैश वालों खुदा की कसम आज तक मैंने कुछ ना देखा जो कुछ मुस्तफा की बारगाह में देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देखा, उन्होंने कहा कि जब उनके नबी मुंह से थूक मुबारक जुदा करें, उनके सहाबा उसे लेकर चेहरों पर मार लेते हैं, वुजू के मुस्तअमल पानी को पी जाते हैं। तो कुरान की कौन सी आयत है जो कहती है रसूलुल्लाह का मुस्तअमल पानी पी जाओ, सरकार के लुआबे दहन को चेहरों पर मलो, सरीहन जिस तरह ये मांगते हैं, पर सहाबा करते थे। मैंने आलम तसव्वुर में सहाबा से पूछा, हुजूर का लुआबे दहन चेहरों पर क्यों मलते हो, आवाज़ मोहब्बत जो करते हैं। हज़रत उम्मे अमन से पूछा, हुजूर का पेशाब मुबारक क्यों पिया, आवाज़ मोहब्बत जो करती हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर से पूछा, हुजूर का खून मुबारक क्यों पिया, आवाज़ मोहब्बत जो करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद से पूछा, हुजूर के बालों को टोपी में क्यों सिलवाया, आवाज़ मोहब्बत जो करता हूँ। सुन्नियों से पूछा, आशिकों से पूछा, हुजूर का मिलाद क्यों मनाते हो, सुन्नी बोला मोहब्बत जो करते हैं। कबर में किसी ने नहीं बचाने आना, ये सारे जो दर मुस्तफा से दूर करने की कोशिश करते हैं। मेरे आका ने तो फरमाया, अभी तो इंदर रब्बी हुआ युतिमुनी वयस्कीनी, मैं रोज रात अपने रब के पास जाता हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। मैंने कहा जिसे उसका रब खिलाए और पिलाए, 4 साल मदरसे में दाल खाने वाला उससे ऐसा कैसे हो सकता है। गलो ये जड़ी आला हजरत गोलड़ भी ने कर दी थी, कोई मिसल ना ढोलड़ दी, कोई मिसल ना ढोलड़ दी, नाल जरा ज़ौक़ ना लोट पे हो, कोई मिसल ना, कोई मिसल ना ढोलड़ दी, चुप कर मेरे अली थे जा नहीं बोलने दी। और साइकल अज़ान यतविल बैदा तई मुन मन अर्रिजला कुसवाने तई सारबाना मेहरबाना राहिया शाला जी में खैर थी भी माहिया आखी जाओ ना प्यारिया दिल जानिया घोड़े नैना वालिया मस्तानिया वस्तु अंसा बिसनाया कौलहा कुल्लु मन फिल हई असराफी जदी भूल दे नहीं ओ बोल मिठड़े ढोल दे, बात ये हमरा भूल दे नहीं ओ बोल मिठड़े ढोल दे, भूल दे नहीं ओ बोल मिठड़े ढोल दे, बोल सावल यार रोही रोल दे, बिन तुसाटे हिक घड़ी 100 साल दी, बैठ ठिकाने पई तुसाटे बाल दी, एक बिछोड़ा दूजे ताने जग दे, पैरा थी सर तक उलंबे अग दे, आखी जा ओना प्यारिया दिल जानिया बूढ़े नैना वालिया मस्तानिया लस्तु अंसा बिसनाया कौलहा कुल्लु मन फिल हई असराफी जदी भूल दे नहीं ओ बोल मिठड़े ढोल दे, बोल सावल यार रोही रोल दे, नसीमा का सिदाना वेश जाई लिवजहिल्ला माही दे देश जाई, अदब से दी देवी बोसा जमीनू त्याखी इस तरह उस नाज़नीनू मुद्दत थई ना मिलिया यार प्यारा कदी मंजिल करे सोहरा उतारा बहावा कोल आखा बोल में ढोल तेरे बोलन उत आलम करा खोल, क्या होसी चा नवासी गोलड़ी नू, क्या होसी चा नवासी गोलड़ी नू, ज्यादा ना करी गल थोलड़ी नू, विछोड़ा ना किसे दे पेश आवे, किसे दा यार ना परदेश जावे, कदी परदेसिया नू याद करना, गरीबुल वतन दा दिल शाद करना। और उसके बाद आला हजरत गोलड़वी ने वो अकीदा बयान किया जो हमारे वलियों का अकीदा है, जिस अकीदे पर हमें फख्र है, क्या वो मां सग में मदीने दी गली दा, सग कहते हैं कुत्ते को, वो मां सग में मदीने दी गली दा, ऐसा रुतबा है हर कामिल वली दा। सरकार की अमल लटपाल की अमल हजूर की अमल, हजूर की अमल लटपाल की अमल आका की अमल सैयदी मुर्शदी